अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. आज से हम इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं सूरत अल कहफ। सूरत अल कहफ जो 15 और 16वें पारे में है। पारा नंबर 15 सूरत अल कहफ। आप सब कुरान खोल लीजिए और इंशाल्लाह तिलावत होगी सूरत अल कहफ की, जो कि पारा नंबर 15 में है। ठीक है, चलिए सब मिलकर पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा दिल कर रहा था ना कि हम सुनते रहे इस तिलावत को। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुरू करें। काइंडली शेयर द स्क्रीन। चांद आंटी, आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? सूरत कहफ। कौन से पारे में है? 15 and then it continues in 16th also. इंशाल्लाह। चले फिर। कहफ का मतलब क्या होता है पहले तो हम ये देखेंगे। कहफ का मतलब होता है केव। केव यानी क्या? जिसको हम कहते हैं गार। Yeah, so there is some small difference between कहफ and गार। ओके, तो वो नोट डाउन कर लेंगे हम लोग।
کیونکہ ہم لوگ آج دن تک سنتے آئے غارے ہیرا، غارے سور، اور اب ہم آج سیکھ رہے ہیں کہف. تو غار اور کہف کے بیچ میں چھوٹا سا ڈفرنس ہے، وہ دیکھ لیجئے تاکہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے. تو غار جو ہوتی ہے وہ بھی کیو ہوتی ہے، بٹ اس کا منہ کھلا نہیں ہوتا. مینس انٹرنس ٹو دیٹ کیو از ویری اسمال، ویری اسمال. جس کیو کی انٹرنس بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے اور وہ کیو بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے، تو اسے غار کہتے ہیں. اور جس کیو کی انٹرنس کھلی ہو اور اندر وہ کیو بھی بڑی ہو، تو ایسی کیو کو کہف کہتے ہیں. از دیٹ کلیئر ناؤ؟ چلے پھر. یس، الحمدللہ. ابھی اس سورہ کی کچھ فضیلت، اس کے بارے میں احادیث پڑھ لیں گے، لکھ لیں گے، پھر ہم اسے پڑھیں گے انشاءاللہ. رائٹ؟ تو جیسے ہم سب جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہو، اس سورہ کی فضیلت پڑھنے کی کیا ہے؟ جمعہ کے دن. کب پڑھنے کی فضیلت ہے اس کی؟ جمعہ کے دن. اس کے بارے میں حدیث دیکھ لیجئے. مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے. ایک صحابی ان کا نام تھا حضرت اسید بن حضیر. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، وہ اس سورہ کی تلاوت کر رہے تھے. تو ان کے گھر میں ایک جانور تھا، اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا. جب وہ یہ سورہ پڑھنے لگے تو وہ جانور اچھلنے لگا. صحابی جو تھے انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں اوپر، ان کے گھر کے چھت کے اوپر سائبان کی طرح ایک بادل نظر آیا جس نے ان پر سایہ کر رکھا تھا. So what all did he see when he was reciting سورہ کہف؟ کہ ان کا جانور اچھل رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ان کے گھر کی چھت کے اوپر سائبان یعنی ایسا بادل نظر آیا جو ان کو ڈھانپ رہا ہو، سایہ کر رہا ہو. تو پھر وہ صحابی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس بات کا ذکر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھتے رہو، اس سورہ کو پڑھتے رہو. یہ وہ سکینہ ہے، یہ وہ سکینت ہے جو اللہ کی طرف سے قرآن کی تلاوت پر نازل ہوتی ہے. یہ صحیح مسند احمد کی بھی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بھی روایت ہے. تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ سورہ کہف. سورہ بقرہ بھی اگر آپ پڑھ رہے ہو یا قرآن کی کوئی سورہ، تو اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت، سکون، سکینت نازل فرماتے ہیں. اور آپ بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے جب آپ اسے پڑھتے ہو. دس واز ون روایت. دوسری روایت ہم دیکھتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں، فرسٹ 10 آیات، ان کو کیا کر لیا؟ حفظ کر لی. جس شخص نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، فرسٹ 10 آیات حفظ کر لی، یاد کر لی، تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا. تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا. Who will repeat this hadith? Repeat. Yes, please. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورت الکہف کی شروع کی 10 آیتوں کو حفظ کر لیا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. Yes. اور ایک روایت میں آخری کی 10 آیتوں کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے. ابھی ایک اور روایت ہم کو ملتی ہے
مسند احمد ہی کی روایت ہے کہ جو اس سورہ کا اول اور آخر پڑھ لے، یعنی شروع کی 10 اور آخری کی 10 پڑھ لے، پوری پڑھنے کا اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے موقع تو شروع کی 10 آخری کی 10 پڑھ لے، اس کے لیے سر سے پاؤں تک، ہیڈ ٹو ٹو، نور ہوگا، نور ہوگا۔ شروع کی 10 اور آخری کی 10 پڑھ لی تو اس کے لیے سر سے پاؤں تک نور ہوگا۔ اور جو اس پوری سورت کو پڑھے، پوری سورہ پڑھ لے، تو اسے زمین سے آسمان تک کا نور ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث ملتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورہ کہف جمعے کے دن پڑھی، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان، فرام ون جمعہ ٹو اندر جمعہ کے درمیان، ایک نور کی روشنی رہتی ہے۔ پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، جس نے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی، اس کے لیے وہ 2 جمعہ کے درمیان ایک نور کی روشنی رہتی ہے، یعنی وہ نور میں رہتا ہے۔ یہ کس کا نور ہے؟ حدیث از اوور۔ یہ کس کا نور ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے۔ نور اگر سمجھ نہیں آتا تو اس کے اپوزٹ کو چیک کرے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا۔ اور اندھیرے بہت سارے ہوتے، گمراہی کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، شرک اور کفر کے اندھیرے۔ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ سیف ہو گیا اللہ کے نور میں، الحمدللہ۔ اور یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو واٹ اباؤٹ دجال؟ انشاءاللہ ہم دجال کے بارے میں پڑھیں گے، اس سورہ کے ذکر میں آئے گا انشاءاللہ، آیتوں میں نہیں آتا ہے، بٹ we will discuss about دجال کا فتنہ انشاءاللہ آگے چل کے۔ تو یہ تھی اس کی فضیلت اور اس کے بارے میں احادیث، ٹھیک ہے۔ اب آیتیں شروع کرنے سے پہلے شان نزول بھی دیکھ لیں۔ شان نزول کیا ہوتا ہے کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی، کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، کیا بات ہوئی تھی جب یہ سورہ نازل ہوئی۔ کیا کسی نے کوئی سوال کیا تھا، کسی نے کوئی کوئری پوچھی تھی تبھی آیتیں نازل ہوئی؟ تو وہ جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شان نزول۔ کب، کیوں، کہاں، کس کانٹیکسٹ میں سورہ یا آیتیں نازل ہوئی۔ اوکے نا، اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ قریش والوں نے، آپ کو پتا ہے نا کہ یہ ایک تو کون سی سورہ ہے؟ مکی سورہ ہے، رائٹ؟ اور مکی سورتوں میں بھی دس از ٹورڈز دا اینڈ پارٹ۔ آپ کو پتا ہے کہ مکی دور کتنا رہا اور مدنی دور کتنا رہا؟ کون بتائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کتنے سال مکہ میں تھے اور کتنے سال مدینہ میں؟ باجی 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینے میں۔ ویری گڈ۔ تو یہ نبوت کے سال ہم گن رہے، رائٹ؟ تو یہ جو ہے نا سورہ کہف، یہ کہا جاتا ہے کہ مکے میں فرسٹ 8 یا 9 ایئر میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ایک دم شروع کے دور کی سورہ نہیں ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ کیسے قریش جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کھڑے تھے، اذیتیں پہنچا رہے تھے۔ وہ تو دشمن تھے، دشمن اسلام، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا ہوا کہ قریش والوں نے، وہ لوگ تو کوئی نہ کوئی چال چل ہی رہے تھے نا، پلانس بنا رہے تھے، تو انہوں نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، ان دونوں کو مدینے کے یہودی علماء کے پاس بھیجا۔ کیا کیا قریش والوں نے؟ اپنے 2 آدمیوں کو مدینہ میں
यहूदी उलेमा के पास भेजा। क्यों? क्यों मदीना के उलेमा के पास भेजा? क्योंकि मक्का वालों के पास कहाँ थे कोई आलिम? इनके पास कोई आलिम नहीं थे। समझ आ रहा है? और मदीना में आपको पता है ना कि मदीना में यहूद आकर सेटल हो गए थे, क्योंकि यहूद को जो है उनकी किताबों से पता चला था कि जो आखिरी रसूल आने वाले हैं वो मदीना में आएंगे। तो वो मदीना के इर्द गिर्द यहूद और यहूद के उलेमा यानी उनके स्कॉलर्स सेटल हो गए थे। तो जब मक्का वालों को ये बात पता चली तो वो जानते थे कि अपने पास तो कोई इल्म है नहीं, क्यों ना हम उन उलेमाओं को जाकर पूछे कि ये हमारे साहिब जो रसूल होने का दावा करते हैं, तो क्या आपके पास कोई इल्म है इस बारे में? क्या आपके किताबों में कुछ लिखा है? इसीलिए कुरैश ने दो नौजवानों को भेजा मदीना के यहूदी उलेमा के पास टू टू आस्क देम टू इंक्वायर कि तुम जाकर मोहम्मद के बारे में तमाम हालात उनसे बयान करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके पास अंबिया का इल्म है। देखिए, ये लोग जानते थे कि उनके पास प्रीवियस नबियों का इल्म है। तो तुम उनसे पूछो कि उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या राय है। तो ये दोनों शख्स मदीना गए, मदीना के यहूदी उलेमा से मिले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हालात और सिफात क्वालिटीज बयान किए, आपकी तालीम का जिक्र किया कि व्हाट आर हिज टीचिंग्स, और कहा कि तुम लोग तो इल्म रखते हो ना, तुम लोग स्कॉलर्स हो, तुम लोग अल्लाह की किताबें पढ़े हो, तो जरा बताओ इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये सच्चे नबी है या नहीं। तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया? क्या अभी वो स्कॉलर्स भी सच्चे स्कॉलर्स बचे थे क्या? वो नहीं। लोग भी तो, हाँ, वो लोग भी गड़मड़ हो गए थे। तो अब जो है इन लोगों ने फिर भी क्या जवाब दिया, देखो। वो स्कॉलर्स ने जवाब दिया कि हम तुम्हें एक फैसला कर देने वाली बात बताते हैं, एक फैसला कर देने वाली बात जिससे कि तुम डिसाइड कर सको, कि तुम जाकर उनसे 3 सवाल करो। आस्क आस्क हिम 3 क्वेश्चंस। अगर वो जवाब दे तो उनके सच्चे होने में कोई शक नहीं, बेशक वो अल्लाह के नबी और रसूल है। अगर जवाब ना दे सके तो उनके झूठा होने में कोई शक नहीं, फिर जो तुम चाहो वो करो। ठीक है? तो उन्होंने उनको 3 क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा। क्या थे ये 3 क्वेश्चंस? लिख लीजिए। नंबर 1, उनसे असहाबे कहफ के बारे में पूछो। नंबर 1, उनसे असहाबे कहफ के बारे में पूछो। इन इंग्लिश यू कैन राइट द कंपेनियंस ऑफ द केव, द कंपेनियंस ऑफ द केव। और ब्रैकेट में लिख लीजिए जो नौजवान चले गए थे उनका वाकया। सेकंड क्वेश्चन क्या था? उस शख्स के बारे में जिसने तमाम जमीन का गश्त लगाया, पूरब से पश्चिम तक हो आया। वो कौन सा शख्स था जिसने तमाम जमीन का गश्त लगाया, पूरब से पश्चिम तक हो आया? इन इंग्लिश, आस्क हिम अबाउट द मैन who traveled the entire earth from east to west.
ٹھیک ہے, سیکنڈ کوشچن کلیئر. ابھی تھرڈ کوشچن. روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھو. روح کیا ہے؟ واٹ از دا سول؟ روح کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تینوں کوشچنس کلیئر. ریپیٹ کر دیں گے پلیز چاند آنٹی. ہاں. کوشچن نمبر 1, اصحاب کیف کون ہے؟ Who are the companions of the cave? Number 2, ask him about the man who traveled from east to west. And third question is, روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھو. جی, اب کیا ہوا کہ وہ لوگ خوش ہو گئے اور وہ تینوں سوال لے کر آئے مکہ, اور پھر وہ لوگ سب قریش والے جو ہے ان کے ساتھ مل کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب یہ ان کا ٹیسٹ تھا, ٹیسٹ لینا چاہتے تھے, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں کوشچنز پوچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا ان سوالوں کے جواب؟ برابر. تو انہوں نے کیا کہا کہ تم کل آؤ, میں تمہیں جواب دے دوں گا. فل اسٹاپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم لوگ کل آؤ, میں تمہیں جواب دوں گا. کہاں سے دیں گے؟ کیا وہ تو جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے وحی کے ذریعے جواب دے دیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا. اب کیا ہوا کہ نیکسٹ ڈے وہ لوگ آتے ہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل نہیں ہوئی, تو وہ کہتے کل آؤ, میں کل بتاؤں گا. پھر وہ لوگ آتے ہیں, پھر وہ کہتے کل آؤ, کل بتاؤں گا. 15 دن گزر گئے, 15 days passed, اور آپ پر نہ وحی آئی نہ اللہ کی طرف سے کوئی جواب ملا. یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاء اللہ کہنا بھول گئے. کیا کہا کہ تم کل آؤ, میں تم کو جواب دوں گا. یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم کل آؤ, میں تمہیں جواب دوں گا انشاء اللہ. کیا مطلب ہوتا ہے انشاء اللہ کا؟ اگر اللہ نے چاہا تو. بیکاز فیوچر کی بات ہوئی نا, فیوچر تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی ریگولرلی نازل ہوتی تھی. سو اتنے معصوم تھے نا کہ سوچے کہ وہی نازل ہو جائے گی, لیکن وہ انشاء اللہ کہنا بھول گئے. سو وی ٹیک Allah's نعمت, all the blessings for granted. اگر ہم کو کوئی کام بتاتا ہے, ہم لوگ کہتے ہیں میں یہ کل کر لوں گی. ہم لوگ بھی بولتے ہیں نا میں یہ کل کر لوں گی, اور انشاءاللہ اگر نہیں کہتے تو ہمیں کیا پتا کہ کل مجھے فلو ہو جائے, کل میری آواز بند ہو جائے, کل مجھے ہیڈ ایک ہو جائے, آئی ڈونٹ نو, کل ایکسیڈنٹ ہو جائے, اینی تھنگ کین ہیپن. تو اسی لیے انشاء اللہ کہنا کتنا ضروری ہے, اس کا امپورٹنس ہمیں یہاں سے سمجھ آ رہی ہے. اور ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہنا بھول گئے, تو یہ بھولنا کس کی کوالٹی ہے, کس کی کمزوری ہوتی ہے بھولنا؟ انسانوں کی. دیٹ مینس بھلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے, اللہ کے چنے ہوئے نبی, رسول, خاتم الانبیاء, رحمت للعالمین, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ نہ بھولے کہ وہ ایک انسان بھی تھے, اور انسانی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی ان کے اندر
थोड़ी बहुत या वॉट एवर आई डोंट नो मौजूद थी। ठीक है, अब देखिए फिर क्या हुआ। मक्का वाले तो बहुत खुश हो गए, वो लोग तो टेस्ट ले रहे थे ना। तो मक्का वाले कहने लगे कि लीजिए साहब, कल का वादा था, फिर कल का वादा था, फिर कल का वादा था, आज 15वां दिन है, 15 days हैव पास्ड, लेकिन वो बता नहीं सके। अभी यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल था? आपको तो बहुत गम हो गया, गमगीन हो गए, डबल सदमा है ना उनको। क्या डबल सदमा था, कोई बताएगा? डबल परेशानी क्या थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? पहली मीन्स, परेशानी बाजी ये कि अल्लाह की तरफ से वही नाजिल नहीं हो रही थी, ये एक हाँ है। वेरी गुड। और दूसरी? दूसरा ये कि कहीं मक्का वालों के सामने मैं झूठा ना करार पाऊं या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड मुकद्दसा। तो आपको तो डबल गम हो गया कि कुरैश वालों को जवाब ना मिलने पर उनकी बातें सुनना, और दूसरा वही के बंद हो जाने का गम। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह, और सूरे कहफ नाजिल हुई, सूरे कहफ नाजिल हुई। और इसी में अल्लाह ताला ने आयत भी नाजिल फरमा दी कि इंशा अल्लाह ना कहने पर इंशा अल्लाह ना कहने पर आपको याद दहानी कराई गई, और उस घूमने वाले, पूरे जमीन पर घूमने वाले का जिक्र इस सूरह में कर दिया, और रूह के बारे में भी जवाब दे दिया, और उन गार में नहीं कहफ में रहने वाले कंपेनियंस ऑफ द केव का भी पूरा वाकया बयान कर दिया। सुभान अल्लाह, सारे जवाब तीनों इस सूरह में नाजिल फरमा दिए। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था इसका शान नुज़ूल, समझ आ गया सबको? तो अब हम शुरू करते हैं सूरह। ओके, चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 1। सब लोग को ये डिफरेंस समझ में आ गया कहफ और गार के बीच? क्या बताया था मैंने, सना? जी हाँ। कौन बताएगा? सना, किश्वर, नसरीन? बाजी जो एंट्रेंस है इज वेरी स्मॉल एंड इनसाइड इज आल्सो वेरी स्मॉल स्पेस विद इन द किसमें केव किसमें? केव उसको क्या कार कहते हैं जो स्मॉल होती है वो? कार हाँ, जो स्मॉल होती है वो गार, जो बड़ी होती है वो कहफ। ये एकदम बेसिक लिख लीजिए। और जो गार है उसका ओपनिंग भी छोटा है और अंदर भी छोटी है। और ये कहाँ होते हैं? केव्स और गार और कहफ, ये माउंटेन्स में होते हैं, ठीक है, पहाड़ों में होते हैं। और ये बात हम लोग को समझ नहीं आएगी जब तक हम जाके ना देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गारे हीरा का तो मिल गया मौका, हम लोग जाकर देखे थे। गारे सौर अभी इंशाल्लाह नियत है कि नेक्स्ट टाइम हम विजिट करें। और यहाँ पर मुंबई में अगर आप, संजय गांधी पार्क है, संजय गांधी पार्क, तो संजय गांधी पार्क में अगर आप अंदर चले जाए ना, तो ऊपर बहुत से ये छोटे छोटे गार भी हैं और कहफ भी है। अंदर एक माउंटेन है जिसमें ऐसी छोटी छोटी केव्स है। ठीक है, तो आप लोग अगर कहीं ना जा सके और देखना चाहे कैसी होती है केव्स, क्योंकि अभी ये केव का बहुत जिक्र होने वाला है ना इस वाक्य में आगे,
تو آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو. ریسنٹلی ہم لوگوں نے دیکھا تو وہ ایکسپیرئنس بھی اپنے آپ میں ایک الگ ہے, کیونکہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے کیسی ہوتی ہے کیو جب تک کہ ہم خود جا کر نہ دیکھیں. ٹھیک ہے, چلے آیت نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد. اچھا, آیتیں شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس سورہ کا پورا جسٹ دے دوں آپ لوگوں کو, وہ بھی آپ لکھ لیجئے. 4 پوائنٹر ہے, 4 پوائنٹرز اس سورہ میں جو ہم سیکھنے والے ہیں. 4 پوائنٹرز آپ لوگ لکھ لیجئے, یا تو میں آپ لوگ کو نیکسٹ کلاس میں لکھواتی ہوں ود دا پوسٹر انشاءاللہ, سو دیٹ اٹ ول بی ہیلپ فل. کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم لکھیں گے. ابھی آیت نمبر 1 کر لیتے ہیں. الحمد للہ. الحمد للہ کہاں پڑھے یہ؟ سورہ فاتحہ. ہاں روز پڑھتے ہیں, رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کی بگننگ الحمد للہ سے کی. اور کیوں کی, وہ سوچنے کی بات کہ ابھی ابھی ہم نے دیکھے نا شان نزول, کہ اگر انشاء اللہ نہیں کہا تو وہی آنا بند ہو گئی. دیٹ مینس اللہ پر توکل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور پھر اللہ نے فائنلی سورہ نازل بھی کر دی. تو کیونکہ اللہ نے وہ یہ سورہ نازل فرما دی in spite of not saying انشاءاللہ, 15 دن تک وہی نہیں آئی لیکن فائنلی آئی. تو جب ہم کسی نعمت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اور جب تھوڑے عرصے تک ہمیں وہ نہیں ملتی, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, اور تھوڑے انتظار کے بعد وہ نعمت ملتی ہے, تب کیا ہوتا ہے؟ سچے دل سے نکلتا ہے نا الحمدللہ, رائٹ. اس کا ایگزامپل کوئی دے گا؟ اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے روزہ, ہے نا. آج منڈے بھی ہے اور کافی بہنوں کا روزہ بھی ہوگا, اللہ قبول فرمائے. تو جب روزہ رکھتے ہیں اور افطاری کے وقت وہ پہلی کھجور, وہ پہلا پانی کا گھونٹ, اور سچے دل سے اندر سے آواز نکلتی ہے الحمدللہ. Am I right, جان آنٹی؟ ایبسولوٹلی رائٹ. That is why ہم دیکھ رہے ہیں نا, اب آپ کو ریلیٹ ہو رہا ہے وہ نزول کا واقعہ, اور اب آیتیں, اب سب کچھ ریلیٹ ہوگا انشاءاللہ. اب پھر سے الحمدللہ کو ایک نئے انداز میں پڑھیں گے. پہلے آیت کا ورڈ ٹو ورڈ کر لیتے ہیں. الحمد تمام تعریف, تمام شکر, کل تعریف, کل شکر. all praises and all thanks للہ, لیے اللہ کے. کون ہے اللہ؟ الذی, وہ جو, انزل, اس نے نازل فرمائی, اس نے نازل فرمائی. one who revealed, علی عبدہ, علی اوپر, عبدہ اپنے بندے پر, اپنے بندے پر. کیا؟ الکتاب, خاص کتاب, قرآن. وہ اور لم نہیں, یجعل اور نہیں اس نے رکھا, نہیں اس نے بنایا, لہو لیے اس قرآن کے, یعنی اس قرآن میں کیا نہیں بنایا, کیا نہیں رکھا اس قرآن میں؟ ایوجا, ایوجا. ایوجا کا میننگ لکھ لیجئے, دس از اے نیو ورڈ. کوئی ٹیڑھا پن,
कोई नुक्स नहीं रखा अल्लाह ने इस कुरान में, कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं रखी. No discrepancies, no mistakes, no errors, no confusion. समझ आ गई यहाँ तक के वर्ड टू वर्ड? अब इस आयत को पहले देख लेते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए जो हमद है ना, वर्ड हमद, ये हमद के माने तो तारीफ और शुक्र के हैं, और खास हमद जब अल्लाह के लिए तो ऑल द प्रेजेस एंड ऑल द ग्रैटिट्यूड फॉर अल्लाह. इसमें एक और वर्ड हमको मिलता है मद. मद वो यहाँ हा मीम और दाल को अगर हम रीअरेंज करें, एक सेकेंड, few seconds, just I'm muting myself for few seconds. Yes, अल्हम्दुलिल्लाह. तो हमद वर्ड जो है, इसी में अगर हम इसको रीअरेंज करें तो मदह वर्ड मिलता है. मदह, मदह रसूल भी कहते हैं. मदह का मतलब भी तारीफ और शुक्र होता है, ठीक है. लेकिन अलहम्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल तारीफ और अलहम्द? ठीक है. नॉर्मल तारीफ जो होती है किसी की भी, समझो मैं आपकी किसी की तारीफ करूं, हम किसी इंसान की, कभी हम देखते किसी को, वी अप्रिशिएट किसी की खूबसूरती, किसी की इंटेलिजेंस, किसी का कोई स्किल. आप देखते हो कि कोई ऐसी ऐसी कारीगरी करते हैं, ऐसी जबरदस्त पेंटिंग या कोई स्किल्ड वर्क या एम्ब्रॉयडरी, या कोई इतना खूबसूरत होता है, तो वी अप्रिशिएट, राइट. बट वो अप्रिसिएशन, वो उसकी तारीफ, वो लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड हो सकती है? वो तो लिमिटेड है. आज आपने किसी की तारीफ की, हो सकता है कुछ टाइम बाद उसके पास वो चीज ना रहे, वो खूबसूरती भी ढल जाती है. किसी की आवाज बहुत अच्छी होती है, फिर वो आवाज में भी प्रॉब्लम हो जाती है. किसी, कोई बहुत अच्छे एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, अब बोलते हैं अब नहीं होता मुझसे, मेरे हाथ में दर्द है, माय फिंगर्स पेन, आई कांट डू इट एनी मोर. ऐसा देखा है ना आपने? तो इंसान है ना, उसके पास हर चीज लिमिटेड है, महदूद है. तो फिर उसकी तारीफ भी कैसी हुई? लिमिटेड, महदूद. पर मेरा रब कैसा है, आपका रब कैसा है? 3 वर्ड्स लिख लीजिए अलहम्द के लिए, 3 वर्ड्स मीनिंग्स लिख लीजिए आप. अल्लाह कामिल है, कामिल. व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? वी आर लर्निंग दिस फ्यू मोर वर्ड्स, ठीक है. कामिल का मतलब लिख लीजिए आप, परफेक्ट, कंप्लीट. क्योंकि अल्लाह का जो कमाल है, वैसा कमाल तो कोई कर ही नहीं सकता, वैसा परफेक्ट कामिल कोई हो ही नहीं सकता. वो पहले भी था, आज भी है, और हमेशा तारीफों के लायक रहेगा. सेकेंड वर्ड लिख लीजिए, ताजीम. ताजीम का मतलब कौन बताएगा, उर्दू वाले? इज्जत बाजी. और कोई बताएगा ताजीम का मीनिंग? अजमत वाला बाजी. हम्म सिंपल वर्ड में बताएगा कोई? एनीबडी? तबस्सुम, खदीजा आंटी? एहतराम. ओके.
تو ہم کو کیا ورڈز ملے؟ عزت، عظمت، احترام. تو کیونکہ اللہ کامل ہے نا، پرفیکٹ ہے، اسی لیے اللہ کی اتنی عظمت ہے، اتنی عزت ہے، اور وہ ڈیزرو کرتا ہے تمام تعریفیں اور تعظیم کو. اینڈ دا لاسٹ ورڈ از محبت، کہ وہ اتنا پرفیکٹ ہے، اتنا ڈیزرونگ ہے، اور وہ کنٹینیوسلی ہمارا رب ہے. یعنی ہمیں نعمتیں دیتے ہی جاتا ہے، دیتے ہی جاتا ہے، دیتے ہی جاتا ہے، کنٹینیوس. کتنی نعمتیں؟ ان گنت، گن بھی نہیں سکتے. سانسیں دیکھ لو کتنی ہم ہر وقت. وی بریتھ، وی سی، وی ہیئر، وی ٹاک، وی واک، وی ایٹ. الحمدللہ. تو پھر یہ کیوں نہ ایسے رب کے لیے میرے دل میں محبت جاگے. کتنی محبت، انلمیٹڈ. اب آپ یہ تینوں ورڈز ملا لیجئے. کمال، کامل ہونا اس کی تعظیم اور اس کی محبت، یہ سب ہائیسٹ لیول پہ لے کے جائیے. کہ ہائیسٹ لیول پر لے کر جا کر کیا کہیں گے؟ کمال درجے کی نعمتیں دینے والا، کمال ہائیسٹ لیول کی عزت ہے اس کی، ہائیسٹ لیول کی محبت ہے اس کے لیے. جب یہ سب کچھ میرے دل میں ہائیسٹ لیول پہ پہنچ جاتا ہے، تب دل سے نکلتا ہے الحمدللہ. Isn't it so beautiful؟ تو باجی کیوں نہ. باجی مت کا اور ایک مطلب ہوتا ہے کہ بڑھانا، کوئی چیز کو اور اوپر لے کر جانا. اوکے، مدح کا ایک اور میننگ ہے تعریف کے ساتھ ساتھ ٹو انکریز. اوکے، جزاک سپرلیٹو اللہ باجی، خیر. سپرلیٹو. سپرلیٹ. اوکے، جزاک اللہ خیرہ فار teaching me and increasing my knowledge. یہ تھا الحمدللہ صرف اللہ کے لیے. اب کیوں نہ ہو اللہ کی تعریف، کیونکہ وہی ہے جس نے نازل فرمایا اس کتاب کو. یہ کتاب نازل فرمائی، قرآن. یہ قرآن کے جیسی پرفیکٹ کوئی بک ہو نہیں سکتی. یہ اللہ کا اپنا خود کا کلام ہے. دا اسپیچ آف اللہ، دی موسٹ پرفیکٹ. اور یہ تعریف کیوں نہ ہو اللہ کی کہ اس نے اپنا کلام ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، ہمارے ہاتھوں تک پہنچا دیا. کیسے؟ نازل فرمایا اس کتاب کو علی عبدہ. یہ ورڈ بھی اپنے آپ میں کتنا خوبصورت ورڈ ہے. کس کے بارے میں ذکر ہے یہ؟ کس کو اللہ نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یس. کیا فرمایا؟ کہ ہمارے بندے پر ہم نے نازل فرمائی یہ کتاب، ہمارے بندے پر، اپنے بندے پر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتاب میری، بندہ میرا. تو پھر کتاب نازل کس کے لیے کی؟ ہم بندوں کے لیے. تو اب ہم کو بھی اللہ کا اپنا بننا ہے. اللہ کے تو ہے ہم آلریڈی، ہم کہتے ہیں انا للہ، ہم تو ہے اللہ کے. بٹ وہ صرف زبانی طور پر نہیں، حقیقی طور پر ہمیں اب اللہ کا بننا ہے. کہ اللہ فخر سے کہہ سکے میرے اور آپ کے لیے کہ یہ میری بندی ہے، یہ میری نیک بندی ہے، یہ میری پیاری بندی ہے. کیا ہم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں ایسا کہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا؟ سبحان اللہ. اب ذرا اس ورڈ کو دیکھ لیتے. عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم دیکھ چکے ہیں. ذرا جلدی بتائیے کیا مطلب ہے عبد کا؟ عبادت کرنے والا.
बंदा। ओके, इबादत करने वाला। और कोई? फहीम आंटी? गुलाम बाजी। वेरी गुड, गुलाम इज द वर्ड। slave, स्लेव, वेरी गुड। तो अब्द जो है, एक्चुअली अब्द का मतलब होता है गुलाम, स्लेव। और जैसे मुकद्दसा ने कहा इबादत, तो इबादत करने वाला भी तो गुलाम बन के उसकी इबादत करता है। यू अंडरस्टैंड? और दुनिया में अगर हम देखें तो दुनिया में लोवेस्ट लोवेस्ट पोजीशन होती है गुलाम, इजंट इट? सबसे निचला दर्जा दुनिया में किसका है? गुलाम का। लेकिन अगर वो बन जाए अब्दुल्लाह, किसका गुलाम? सबसे आला का गुलाम, सबसे अजीम रब का गुलाम बन जाता है जब वो स्लेव, जब वो इंसान अपनी खुशी से, जबरदस्ती नहीं, जब वो अपनी खुशी से अपने अजीम रब का गुलाम बनना पसंद करता है, तो फिर वो सबसे नीचे से पहुंच जाता है हाईएस्ट लेवल पर। अब्दी ना बन जाता है, अल्लाह का बंदा, और वो अल्लाह के करीब की पोजीशन हासिल कर लेता है। तो आप बताइए मुझे कि गुलाम बनना तो किसी को पसंद नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हाँ, मेरे रब की गुलाम, उसकी बंदी बनने में मुझे कोई झिझक नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसकी बंदी बन रही। ना, बंदी बनना, गुलाम बनने का मतलब क्या होता है? टोटल सबमिशन, कंप्लीटली 24 घंटे हर वक्त अल्लाह का हर हुक्म मानना, उसकी हर बात मानना, हर वक्त उसे राजी करना, ये है उसका खुशी खुशी गुलाम बनना। और यही है उसकी इबादत भी करना, कि उसने जो करने के लिए फरमाया, जैसे करने के लिए फरमाया, वैसे ही मैं करूं, तो ये हो गई अल्लाह की बेहतरीन इबादत। और तमाम इंसानों में सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाला शख्स कौन? आप आप कौन? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एग्जैक्टली, तभी तो अल्लाह ने फरमाया अब्दिही, हमारा बंदा। हाउ स्वीट इज दैट? दैट्स व्हाई आई वांटेड टू फोकस ऑन दीज वर्ड्स, इवन इफ वी गो स्लो, कि हम भी तो कोशिश करें अल्लाह के बंदे बनने की, isn't it? And what a beautiful maqam he's got because of enslaving himself to Allah completely. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हर हुक्म माना, अल्लाह के बंदे बन गए, अल्लाह ने उनको अपना दोस्त बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत की, हर हुक्म माना, फिरौन के पास भेजा तो फिरौन के पास चले गए विदाउट एनी हेजिटेशन। अल्लाह ने उनको कलीमुल्लाह बना लिया, उनसे कलाम किया। ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम क्या बन गए? रूहुल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना महबूब बना लिया। सुभान अल्लाह। क्या हम नहीं चाहते कि हम भी अल्लाह के इतने करीब हो जाए
کہ ایٹ لیسٹ اللہ کہے کہ یہ میری بندی ہے، فخر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اللہ راضی ہو جائے مجھ سے انشاءاللہ۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو کیا ہے، اسی کے بازو میں کیا لکھا ہے، دیکھیے عبدی ہی کے بازو میں کیا ہے، کتاب. کتاب۔ تو بس ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اور وہ ہے اس کی کتاب، سمپل۔ تو فرسٹ آیت میں ہم کو پورا سلیوشن مل جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کو تھام لو تو ہائیسٹ رینک پہ پہنچ سکتے ہو تم، کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس کتاب میں کیا ہے، یہ نہیں بتایا یہاں پہ اس کتاب میں کیا ہے، یہ بتایا اس کتاب میں کیا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، سورہ بقرہ کی شروعات بھی ایسے ہی ہوئی، کیا فرمایا اس کتاب میں کیا نہیں ہے؟ لا ریب، کوئی شک ہاں، نہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ ابھی یہاں پہ فرما رہے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں ہے اس کتاب میں، نہیں رکھا اللہ نے کوئی ٹیڑھا پن، عوجا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اس میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آبجیکشنیبل ہو، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ نے اس کتاب میں۔ جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، کنفیوژن بھی نہیں، الحمدللہ۔ اگر اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی ایکسٹریم بات نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ سیدھی بات، سمجھ میں آنے والی، دل میں اترنے والی، اور ایسی بات جو کیا کر دے، انسان کو حیوان سے عبداللہ بنا دے۔ تھے نا ہم سب حیوان، تھے کہ نہیں بتاؤ؟ تھے before کس قرآن. لیول پر؟ یس، بیفور قرآن کس لیول پر ہم لوگ تھے، ہم کو سب کو پتا ہے، کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ آئی نو اباؤٹ مائی سیلف، یو نو اباؤٹ یور سیلف۔ لیکن آپ دیکھیے تھوڑے ٹائم میں اس کتاب نے ہمارے اندر کیسی ہلچلی مچا دی، کیسا دھیرے دھیرے ہم کو صاف کر رہا ہے، سدھار رہا ہے، ہم کو بیٹر سے بیٹر سے بیٹر سے بیسٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ اس کے پاورز، سبحان اللہ۔ تو اس میں تو کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، تو پھر ٹیڑھا پن کہاں ہے؟ ٹیڑھا پن تو ہمارے اندر ہے۔ پھر اس ٹیڑھے پن کو یہ کتاب کیا کرتی ہے، دیکھیے ذرا آیت 2 میں، قیمن، یہ کتاب بالکل سیدھی، قائم، بیلنسڈ، ایسی ہے کتاب، مستقیم، سیکھے ہو نا کہاں پڑھتے مستقیم؟ سورہ صراط الفاتحہ. المستقیم۔ سورہ فاتحہ میں مستقیم میں آپ دیکھیے قاف یا میم، یہ سیم اس کا روٹ ہے، قیمن، سمجھ آ گیا؟ تو جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا سورہ کہف پڑھ رہے ہیں isn't it؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے۔ مستقیم کا مطلب کیا پڑھے تھے ہم نے، یاد ہے نا آپ کو؟ صراط مستقیم، صراط سیدھا یعنی راستہ. راستہ، سیدھا راستہ۔ صراط یعنی راستہ، مستقیم یعنی سیدھا۔ تو ابھی کیا بتایا کہ اس کتاب میں کوئی کروکیڈنس نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ تو پھر کیسی ہے یہ؟ قیمن، بالکل سیدھی، سچی، بالکل کلیئر، اور بالکل بیلنسڈ۔ اور یہ قیمن، کتاب بھی قیمن ہے
اور ہم کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ یہ سیدھا کر دیتی ہے، کیونکہ سارے عیب، نقص، کمیاں، کوتاہیاں تو میرے اندر تھی. تو اس کتاب کا کیا اثر ہوا کہ یہ ہم کو سیدھا کرنے لگی، سدھارنے لگی، سنوارنے لگی، بیلنس کرنے لگی. اور آئی تھنک ماشاء اللہ دیر آر 88 89 سسٹرز، اور کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا، منع نہیں کر سکتا کہ اس کتاب نے ہمارے اندر کتنے چینجز لائی ہے. یہ ہے اس ورڈ قیمن کا مطلب، کہ کیسے یہ ہم کو بیلنس کرتی ہے. عدل والی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی ایکسٹریمز نہیں ہے، نہ اس طرف کوئی ایکسٹریم نہ اس طرف کوئی ایکسٹریم. یہ کتاب قائم رکھنے والی ہے. کس چیز کو قائم رکھے گی؟ ہمیشہ. کس چیز کو ہمیشہ قائم رکھے گی؟ سچ کو، سچ، حق. اور حق کیا ہے؟ اللہ. اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے، سچ ہے، اور اسے یہ ہمیشہ قائم رکھے گی، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے. الحمدللہ. تو ایسی یہ قیمن کتاب کیوں بھیجی اللہ نے؟ وہ آگے بتا رہے ہم کو اللہ کیوں بھیجی. لی، تاکہ، سو دیٹ، ینذر، تاکہ یہ کتاب خبردار کرے. دیکھیے کتاب کیسے خبردار کرتی ہے؟ کتاب بول سکتی ہے کیا؟ یس، یہ کتاب تو بولتی ہے ہمارے ساتھ. ہم تو اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ بولتی ہے، تو یہ ہمیں خبردار کرتی ہے. ابھی دس کین بی ٹیکن ان ٹو سینسز. یہ کتاب خبردار کرتی ہے، یا اس کتاب کے ذریعے کوئی بھی ہمیں خبردار کر سکتا ہے. isn't it؟ اور کون منذر کسے کہا گیا ہے؟ منذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے ہم سب کو خبردار کرتے ہیں، اور اب ہم بھی وہ نبیوں والا کام کر سکتے ہیں. سیم رسپانسبلٹی کہ ہم اس قرآن کے ذریعے دوسروں کو بھی خبردار کریں اور خود کو بھی. خبردار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وارننگ دینا. وارننگ دینا، ڈرانا نہیں. اٹس ناٹ فیئر. ڈرانا نہیں، وارننگ دینا کہ اگر ایسے کیا تو یہ ہوگا. اگر اللہ کا حکم مانا تو جنت ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ ناراض، اس کا غضب، اس کی پنشمنٹ، اس کی جہنم. اللہ ہوا. تو کس سے خبردار کرنا؟ بأسن شدیدم. بأسن کہتے ہیں عذاب کو، پنشمنٹ کو. شدیدن بہت سخت. تو یہ کتاب خبردار کرتی ہے، ہم کو وارننگ دیتی ہے، بتاتی ہے کہ اگر اللہ کے بندے نہیں بننا چاہتے تو پھر تیار ہو جاؤ اس شدید سیویئر عذاب کے لیے. من لدنہ، من یعنی سے، لدنہ اس کے پاس سے. کس کے پاس سے؟ اللہ کے پاس سے جو آئے گا عذاب، اس کے لیے پھر تیار ہو جاؤ. اور کیا ہے اپوزٹ آف؟ not opposite, there are two sides of the coin. One side is خبردار کرنا، warning دینا, that is yunzir. The another side is yubashir. تو یہ second side of the coin انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور اس آیت کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا